57,000 شہادتیں، 6 لاکھ بچے قحط کے دہانے پر، غزہ میں نسل کشی، دنیا خاموش تماشائی۔ آخر مجرم کون؟ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے خلاف بغاوت پھوٹ پڑی ہے۔ 57,000 اب تک شہادتیں ہو چکی اور 6 لاکھ بچے قحط کے دہانے پر ہیں۔ کیا دنیا واقعی خاموش تماشائی ہے؟ جب اسرائیلی بمباری نے غزہ کے آسمانوں کو آگ میں لپیٹا تو زمین پر لاشوں کے انبار لگ گئے۔ 38 نہتے شہری صرف اس لیے مار دیے گئے کہ وہ امداد کا انتظار کر رہے تھے۔ آیت اللہ خامنئی نے امداد کے راستے قتل عام کو نسل کشی کی بدترین شکل قرار دیا، اور دوسری طرف اسرائیل میں خود نیتن یاہو کے خلاف بغاوت بھی پھوٹ پڑی۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کب جاگے گی اور کب انصاف کے کٹہرے میں وہ لایا جائے گا جو اس خون ریزی کا ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری ہے۔ غزہ میں طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ صبح سے ہی اسرائیلی حملوں میں 110 فلسطینی مارے جا چکے، جن میں 34 امدادی کارکن بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے شمالی غزہ میں بیت حانون پر شدید بمباری کی، جس میں تقریباً 40 فضائی حملوں کی اطلاع ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اب تک اسرائیل کم از کم 57,882 فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا۔ تو دوسری جانب یورپ کی انسانی حقوق کی تنظیم نے غزہ میں نسل کشی میں معاونت کے الزام میں امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف فوجداری مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس مانیٹر نے یہ مطالبہ امداد کی تقسیم کے دوران درجنوں فلسطینیوں کی اموات کے بعد کیا۔ مانیٹرنگ گروپ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی ادارے ٹرمپ کو غزہ میں امریکی حمایت یافتہ امدادی تنظیم کی حمایت پر جواب دہ ٹھہرائیں۔ مانیٹرنگ گروپ نے یہ بھی کہا کہ امریکی نجی سیکیورٹی کانٹریکٹر اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ امداد حاصل کرنے والے فلسطینیوں پر حملوں میں ملوث رہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ میں اسرائیلی جنگ کے لیے فوجی، مالی، سیاسی اور سفارتی مدد بھی فراہم کی۔ مانیٹرنگ گروپ نے مزید کہا کہ غزہ میں امداد کی تقسیم کے دوران 2 ماہ میں 800 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے، جبکہ غزہ میں نسل کشی میں معاونت پر امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف فوجداری مقدمہ چلایا جائے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے غزہ میں جنگ طویل ہونے کا ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو قرار دیا۔ اس رپورٹ میں نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش پر نیتن یاہو نے اپریل 2024 میں جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی تھی، مگر مخلوط اسرائیلی حکومت کے سخت گیر وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کو بھنک پڑ گئی۔ رپورٹ کے مطابق بیزلیل نے کہا کہ جنگ بندی ہوئی تو وہ مخلوط حکومت چھوڑ دے گا۔ نیتن یاہو نے اپنی حکومت برقرار رکھنے کی خاطر جنگ بندی مسترد کر دی، اور جنگ بندی کے بعد نیتن یاہو کو الیکشن میں شکست ہو جاتی تو کرپشن کا وہ مقدمہ کھل جاتا جس کا 2020 سے بنیامین نیتن یاہو کو سامنا ہے۔ ادھر اسرائیل میں جنگ بندی ڈھیل اور یرغمالیوں کی واپسی کے لیے مظاہرے کیے گئے، اور تفصیلات کے مطابق اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف آج بڑا احتجاج ہوا، اور تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلیوں نے فوجی ہیڈ کوارٹرز کے سامنے احتجاج کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین جنگ کا کوئی فاتح نہیں ہوتا، یرغمالیوں کو واپس لاؤ کے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اسرائیلی مظاہرین نے نیتن یاہو سے حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے اور غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی کرانے کا مطالبہ کیا۔ تو دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کا بتانا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ میں ممکنہ جنگ بندی کے معاہدے پر بات چیت کے لیے اپنی حکومت کے اتحادی ایتمار بن گویر اور بیزلیل سموٹرچ کو طلب کر لیا۔ برطانیہ کے درجنوں اراکین پارلیمنٹ نے حکومت سے فلسطینی ریاست کو فوری طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے تقریباً 60 اراکین نے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو خط لکھا، جس میں انہوں نے اسرائیلی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کو جبری طور پر جنوبی علاقے رفح کے ایک کیمپ میں منتقل کرنے کے منصوبے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اراکین پارلیمنٹ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے، بصورت دیگر 2 ریاستی حل کے لیے اس کی حمایت غیر مؤثر ہو جائے گی۔ انہوں نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا کی امداد جاری رکھنے پر بھی زور دیا، تاکہ فلسطینیوں تک انسانی امداد اور دیگر ضروری سہولیات پہنچتی رہیں۔ یاد رہے کہ غزہ میں انسانی امداد کی شدید قلت برقرار ہے، اور اس حوالے سے فلسطینی حکام نے خبردار کیا کہ علاقے میں جاری محاصرے اور انسانی امداد کی شدید قلت کے باعث تقریباً 6,50,000 بچے قحط اور غذائی قلت کے سنگین خطرے سے دوچار ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ایران کے ساتھ ایسے معاہدے کی حمایت کریں گے جس میں کوئی افزودگی ہوگی، نہ ہی کوئی بیلسٹک میزائل۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اگر اسرائیل اور امریکہ حملہ نہیں کرتے تو ایران 1 سال میں جوہری ہتھیار بنا لیتا۔
انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد ایرانی حکومت مشکل میں ہے اور ایران کے ساتھ ایسے غیر معمولی معاہدے کی حمایت کریں گے جس کے مطابق کوئی افزودگی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی بیلسٹک میزائل ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ایک مختلف امریکہ ہے جو آزاد ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ جیسا دوست اسرائیل کا کبھی نہیں تھا۔ اگر کوئی امن کے نوبیل انعام کا مستحق ہے تو وہ صدر ٹرمپ ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے غزہ میں امداد فراہمی کا طریقہ نسل کشی کی بدترین شکل قرار دے دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے غزہ میں اسرائیل کی امداد کی تقسیم کے طریقہ کار کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے نسل کشی کی سستی شکل قرار دیا۔ آیت اللہ علی خامنہئی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ غزہ میں امداد فراہمی کا طریقہ نسل کشی کی بدترین شکل ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کو سنگین اور خوفناک انتخاب پر مجبور کر دیا کہ فلسطینی یا تو بھوک پیاس سے مریں یا پھر خوراک لیتے ہوئے گولی کھائیں۔ آیت اللہ خامنہئی نے اسرائیلی منصوبہ بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے صہیونی قوتیں نسل کشی کے لیے بمباری پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی تھیں، اب چند ڈالر خرچ کر کے قطار میں کھڑے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نسل کشی کی ایک سستی شکل ہے جس کا مغربی درستگی کے ساتھ حساب لگایا گیا ہے۔ ایک قوم جو کبھی لاکھوں ڈالر کے بموں کے نیچے مرتی تھی اب کھانے کی لائنز میں گولیوں سے مر جاتی ہے جس کی قیمت چند ڈالر ہے۔ دوسری جانب فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے سلسلے میں اسرائیلی وفد کے پاس اتھارٹی ہی نہیں اور وہ جان بوجھ کر معاہدے میں تاخیر کر رہا ہے اور فلسطینیوں کے خاتمے کی جنگ کو طول دے رہا ہے۔ یہ صرف غزہ کی جنگ نہیں، یہ انسانیت کے امتحان کی جنگ ہے اور اب فیصلہ دنیا کے ہاتھ میں ہے۔ کیا انصاف سے طاقتوروں کے لیے ہے؟ اور اگر ہاں تو تاریخ خاموش نہیں رہے گی اور وہ چیخ چیخ کر بتائے گی کہ کس نے ظلم دیکھا اور پھر بھی کچھ نہ کہا۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔